چیز یہ ہے کہ مجلس میں تقسیم نذورات کے ہنگام، جب تبرکات تقسیم ہو جاتے ہیں، نذورات تقسیم ہو جاتے ہیں، تو احترام کو مد نظر رکھیں. حتیٰ تبرکات کا احترام لازمی ہے، نذورات کا احترام لازمی ہے. ہمیں علماء نے، فقہاء نے بتایا کہ تبرکات کو شفایابی کی نیت سے کھائیں، شفایابی کی نیت سے، کہ یہ جو ہے کچھ چاول آپ کھائیں گے، یہ کچھ روٹی کے چند لقمے آپ اٹھائیں گے، یہ مثلا کچھ چیزیں آپ کھا لیتے ہیں، نیت کریں کہ بحق آغا عبداللہ الحسین کہ میرے درونی اور ظاہری بیرونی جو بیماریاں ہیں خداوند اس کے توسط سے مجھے شفا دیں، شفا یابی کی نیت سے تبرکات سے استفادہ کریں. جب شفا یابی کی نیت ہوگی تو پھر کمی بیشی کی پرواہ نہیں کریں گے آپ کہ مجھے کم ملا ہے، اسے زیادہ ملا ہے وغیرہ کا تصور نہیں ہے. دوا کے عنوان سے، شفا کے عنوان سے آپ نے استفادہ کرنا ہے. تو نذورات کا بھی احترام ضروری ہے. کہ پانچویں چیز یہ ہے کہ مجلس اہل بیت کو، محفل اہل بیت کو گندا کرنے کی کوشش نہ کریں. یعنی جہاں ہم بیٹھے ہوتے ہیں، اب بعض مقامات پہ آپ دیکھیں گے کہ وہ اہانت سے، لاپرواہی سے مجلس اہل بیت کو خراب کر دیتے ہیں. ٹیشو پیپر وہیں پہ چھوڑ دیتے ہیں، کچھ چیزیں کھا لیتے ہیں، چھلکے وہیں پہ چھوڑ دیتے ہیں، کھانا کھا لیتے ہیں، برتن وہیں پہ چھوڑ دیتے ہیں، اور چاول گرا لیتے ہیں، وہاں پہ کچھ اور چیزیں گرا لیتے ہیں. اور بعض اوقات بعض لوگ اسی محفل میں سگریٹ بھی پیتے ہیں، نسوار بھی کھاتے ہیں، بہت کچھ. یہ بے احترامی ہے مجلس اہل بیت کی، بارگاہ ہے آقا عبداللہ الحسین کی، بے احترامی ہے. لہذا ضروری ہے، اہل بیت نے ہمیں کس قدر تاکید کی ہے کہ صاف ماحول پیدا کریں. خود اہل بیت صفائی پسند ہیں اور ہمیں ہر حوالے سے، ہر نماز سے پہلے ہمیں مسواک کرنے کا حکم کیوں دیا ہے؟ ہمیں یہ کیوں بتایا کہ مسجد سے اگر آنکھوں میں ڈالنے والے سرمے کے برابر بھی اگر کچرا نکالیں خداوند اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے. یعنی اس قدر کہ مسجد سے اگر کچرا نہ ملے، کم از کم سرمے کے برابر بھی اگر ہو سکے کچرا اٹھا کے بھائی اپنی جیب میں ڈالے، باہر لا کے پھینکے. آداب ہیں. تو وہ بارگاہ ہے خدا اور یہ بارگاہ ہے اہل بیت. تو صفائی کی رعایت ضروری ہے تاکہ ہماری عزاداری رنگ لائے، تاکہ ہماری مجلسیں رنگ لائیں، مؤثر واقع ہو جائیں. جب تک ہمارے اندر نصیحت کو قبول کرنے والا دل موجود نہ ہو، جب تک ہماری طبیعت مائل نہ ہو کہ ہم نصیحت قبول کریں، اس وقت تک باہر سے لاکھ نصیحت کریں، اہل بیت نے ہمیں بتایا کہ اس پر نصیحت کا اثر نہیں ہوگا. فرعون پہ نصیحت کا اثر نہیں ہوتا، شمر و عمر سعد پہ نصیحتوں کا اثر نہیں ہوتا. کیوں نہیں ہوتا؟ اس لیے کہ باطن خراب ہے، تاریک ہے، اس وجہ سے. تو رعایت ضروری ہے آداب مجلس اہل بیت کی. تو مجلس اہل بیت کو کچرے کے حوالے سے بھی گندا نہ ہونے دیں، صاف رکھیں. اس کے اثرات بہت ہیں کہ آنے والوں کے لیے باعث مسرت ہے کہ وہ خوشی خوشی آئیں گے، بیٹھیں گے. اگر صفائی نہیں ہوگی تو پھر بہت سارے لوگ نہیں آئیں گے، پسند نہیں کریں گے. چھٹی چیز یہ ہے، یہ ہمیں علماء نے بتایا کہ اگر آپ کا دل چاہے کہ آواز کے ساتھ گریہ کریں تو اس میں شرم نہ کریں، اس کی اپنی فضیلت ہے. اب بعض لوگ چاہیں گے کہ بلند آواز سے گریہ کریں، بعض لوگ چاہیں گے کہ چپکے سے گریہ کریں، ان کی مرضی. بتایا کہ اگر آواز کے ساتھ گریہ کرنا چاہیں ادائے اہل بیت میں تو شرم نہ کریں، کیونکہ بلند آواز سے گریہ کرنے سے
البتہ اس قدر بلند نہ ہو کہ دوسرے تکلیف میں آ جائیں، دوسروں کی اذیت و آزار کا باعث ہو، آواز کے ساتھ گریہ کریں تاکہ دوسروں کی بھی تشویق ہو جائے، دوسرے بھی ترغیب ہو جائیں، ان کی بھی راغب ہو جائیں۔ کم از کم انسان اگر بمعنی واقعی گریہ کرتا ہو تو انسان سوچتا ہے دوسرا شخص کہ وہ کس طرح سے گریہ کر رہا ہے، مجھے کیوں رونا نہیں آتا، سوچنے پہ مجبور ہو جاتا ہے۔ اور گریہ اہم چیز ہے۔ ساتویں چیز جگہ کے حوالے سے ہے۔ اگر مجلس میں جگہ کی کمی ہو، بعض مجالس میں لوگ زیادہ آ جاتے ہیں تو پھر وہاں جگہ کی تنگی ہوتی ہے، اس صورت میں ہمیں بتایا ہے کہ ہم دوسرے کو اپنے پاس بٹھانے کی کوشش کریں، جگہ اپنے پاس دینے کی کوشش کریں، بلائیں کہ آ جائیں میرے پاس، یہاں جگہ ہے، تاکہ اس کی حضوری کے ثواب میں آپ بھی شریک ہو جائیں۔ آپ خود شریک ہیں، اسے بھی آپ نے مجلس میں شریک کیا اور اس کی شرکت کے ثواب میں آپ بھی شریک ہو جاتے ہیں، تو آپ کے ثواب میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ یہ آداب اہل بیت ہیں۔ ایسا نہ ہو کہ جب آنے والا دروازے سے آ جائے اور جگہ نہ ہو اور ہم لوگ پھر نظریں پھیرا کے بیٹھ جائیں کہ کہیں میری طرف نہ آ جائیں، یہ بد اخلاقی ہے، بے ادبی ہے۔ آٹھویں چیز یہ ہے کہ مصائب کے وقت بعض لوگ آتے ہیں، بہت کم لوگ ہیں جو جگالی کرتے ہیں، یا چنگم کے ذریعے یا کسی اور چیز کے ذریعے منہ ہلاتے رہتے ہیں، اس سے بھی دوسرے جو ہیں وہ ڈسٹرب ہو جاتے ہیں، دوسرے کی توجہ ہٹ جاتی ہے۔